ہر بندہ آکھنا جی میں مومن ہاں ایمان والا، کدی کہیں بندے انج آکھا بھائی میں بے ایمان ہاں، اپنے منہوں کدی کہیں آکھا جہان نے گناہ تے کوڑ کباڑ کرے نہ وت بھی آکھنا میں ایماندار، کچہریاں کوڑا قرآن چاہے تاں بھی ایماندار، کہنڈا حق مار گنے تاں بھی ایماندار، اپنے منہ نال اپنے آپ ایماندار آکھنے دی چس نہیں آنی، چس تاں آنی جدو کائنات بنان والا آکھے کہ اے میرا ایماندار بندہ دارے ہے۔ آؤ قرآن کو پوچھنے ہاں کہ ایماندار کیڑا؟ اللہ اللہ حضرات گرامی اللہ جل جلال نے قرآن حکیم دے اندر اعلان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کائنات دے پالنہار نے اعلان فرمایا اے میرے کول سوال کرن والے ہو، اے میرے کول ایمانداری دی سند سرٹیفکیٹ منگن والے ہو، میرے تے تواڈے رب العالمین نے فرمایا اگر تسی چاہندے ہو تو ہانوں ایمانداری دی سند مل جائے، یا اللہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ سانوں ایماندار آکھیا جائے۔ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے آکھیا اگر تسی چاہنے ہو کہ تساں ایمانداری نے سرٹیفکیٹ میں دیواں، سادہ جا کام ہے، اپنا سارا کچھ میں نے نبی تے تسی قربان کرو، ایماندار ہونے نہیں سند میں رب عطا کر دیا۔ وقت میں بھیرے شریف تو پڑھا، ہر بندے اپنے اپنے مدرسے جو پڑھا، اڈی سند کہیں جائی منی وینی کہیں جائی نہیں منی وینی، لیکن جیڑی سند اللہ دینا وہ ہتھی بھی منی وینی اتھی بھی منی وینی کہ نہیں منی وینی۔ اگر چاہنے ہو کہ اللہ تساں ایمانداری نے سند دے وے، بات اپنا سارا کچھ اپنے نبی نے نہ لا دے، اور جناب والا اپنی زبان دے نال تے عمل دے نال آکھیا کرو کہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جہاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جہاں بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا ہر چیز تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا ہر چیز تمہاری ہے۔ آج کل تو لوگ نہ پیسے تے وکنے، ایمان تے عقیدی نہیں، کہاں فکر نہیں، سٹیج اڈا ہونا، سٹیج آلے سنت نہ ہونا، تے اتے سٹیج تے انہاں لوکاں آجا گینے جنہاں نہ آلے سنت نال دور دور تک تعلق نہیں ہونا۔ او جی اڈی برادری نہ روڑا، او جی اڈی مجبوری، تُڈی مجبوری تُڈی برادری ہو سی، اڈی مجبوری نبیاں نہ سلطان ہے۔ میری گل نہیں سمجھ آنی بھئی، تانگ تو نہ ہونے پہ میں یہ گلاں دے۔ لوکانیاں مجبوریاں اپنے ایم این اے تے ایم پی اے تے کونسلر تے چیئرمین تے پیسہ ہو سی نا، اڈی مجبوری حسنین نہ نانا، کیونکہ میرا نبی ہتھی بھی اڈے کام آسی تے اگلے جہان بھی اڈے کام آسی۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، آؤ جناب والا رسول اللہ دیکھ سے آبی دی گل کرداں، میرے کریم آقا دیکھ سے آبی جنہ دنا حضرت زید ابن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن اسلم ایک دن اپنی زمینہ دے اندر گوڑی کر رہے، جناب والا اپنی زمین دے اندر کاشتکاری جناب زید ابن اسلم پہ کر دینے، ایک اور سیابی جناب زید ابن اسلم دے کول آیا، انہیں آکے آئے حضرت والا تسی اپنی زمینہ دے اندر لگے ہوئے ہو، تو ہنوں پتہ ہے کہ سرکار دنیا تو پردہ کر گئے نے۔ حضرت زید ابن اسلم آدن لوگوں جدوں میں اے گل سنی ہے کہ سرکار دنیا تو پردہ کر گئے، میرے واسطے اے گل قیامت بن گئی ہے۔ حضرت زید ابن اسلم نے کم کرنا چھوڑ دیتا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک چال ہے، جناب زید ابن اسلم نے اپنے ہاتھ مبارک چال ہے، چاہ کہ حضرت زید ابن اسلم نے آکھیا اللہم ذہب بصری، اے
اللہ میری آنکھیاں دا نور واپس لے لے۔ جڑا صحابی خبر لے کے آیا انہیں آکھا جناب والا تسی یہ دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ اکھیاں بڑا نور ہے، جدے کول اکھیاں نہیں ہوندیاں او محتاج ہو جاندا ہے۔ حضرت زید بن اسلم روਣ لگ پے۔ آپ نے آکھیا دوستا ہی تو مینوں بھی پتہ ہے اکھیاں بڑا نور ہے، لیکن انا اکھیاں نو کے کرانگا جدو آمنہ دلالی دنیا تے موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اکھیاں دا مزہ تا ادو آندا ہے ادھرو اکھ کھولیے سامنے حسنین دے نانے دا دیدار نصیب ہو جائے۔ ایسا محبت رسول آکھا گا انہاں کہا ماں ان اکھیاں نہیں لوڑ نہیں جنہاں اکھیاں نال میں حضور آنا تک سکتا، ماں ان اکھیاں نہیں لوڑے جنہاں اکھیاں نال ماں حضور نظر آ۔ گل سمجھ آنی پئی نے؟ حضرت بلال حبشی کالا رانگے موٹے ہوٹھن والج کگی نہیں ہونی، مدینہ پاک نے اندر سرکار جدو دنیا تو پردہ فرما گئے، حضرت بلال مدینہ چھوڑ دے، شہر مدینہ چھوڑ کے دوئے گران لگ گئے۔ پر میں نے 2 راتاں گزریاں، 3 رات آئی نا میں ستا مینا مقدر جاگا حضور منی خوابیں تشریف کی نہ آئی۔ پھر نبی پاک پتہ ہے کہ فرمایا؟ حضور نے فرمایا ما هذه الجفوة یا بلال اما آن لکان تزورنی۔ سرکار نے فرمایا بلال چنگی تونڈی مینڈی یاری، میں اپنی قبرنج گیا تو تو میرا شہر مدینہ چھوڑ کے لگ گیا، نہیں گلہ نہیں سمجھ آئی؟ نبی پاک نے فرمایا بلال چنگا توڑا میرا تعلق ہے، میں قبرنج گیا تو میرا مدینہ چھوڑ گیا۔ بات حضور نے فرمایا اما آنا لکا ان تزورنی۔ حضور فرمایا بلال او ٹائم کدوں آسی جدو تو میرے روزے نہ دیدار کرن واسطے آسے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تے جنہاں نو سرکار دا دیدار ہو جائے، جنہاں دے ویڑے آمینہ دلال آ جائے، او تا جناب والا بول بول کے آدھے نے تسی آئے تے کھڑ پئیاں بہاراں یا رسول اللہ، تسی آئے تے کھڑ پئیاں بہاراں یا رسول اللہ، دلاں دا چین نے پایا بے قراراں یا رسول اللہ۔ تنتنوں پہ ہونے نا گل میں نہیں سمجھ آنی پئی نا۔ حضرت بلال جدو حضور تکا تے وقت انہاں آکھا ہون مدینے ونجاں ہی ونجاں، حضور نے جے بلاوا آ گیا تسی تے میں دعائیاں کرنے حضرت دعا منگو اللہ مدینہ وکھائے، دعا منگینے ہیں کہ نہیں؟ لیکن بلال او وقت آڑیا جسا مدینے آڑا فرما رہا بلال میں کو کدوں آسے، بلال میں کو فروکے وے کہ نہیں؟ اسی تے آکھنے آساں بلاؤ تے انہاں فرمائن ادھر آؤ، تک انہوں نے دی راتی تساں کونی پلے پونی پینی اتو تو ہی وینی ہون میں تے تسی آکھنے بس سونے مدینے بلا تے سونا مدینے والا بلال خوابہ چاہ کے فرمانا بلال مدینے آ، فروکے وے کہ نہیں؟ ایک آکھنا بلا دو آکھنا ادھر آ، کونی تساں فروک کونی۔ اسی آکھنے سونے مدینے بلا تے سونا آپ بلال آکھنا پیا بلال ادھر نہ وانج ادھر آ، فروکے وے کہ نہیں؟ شکر اتساں فروک ہویا۔ حضرت بلال فرمینے بات میں راتوں رات ہی نہ اپنا سامان بدھا تے مدینے ٹور پیا۔ اللہ اللہ حضرت گرامی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، صحابہ نو جدو پتہ چلیا میرے نبی دا مؤذن آ رہے آئے، عاشق مصطفیٰ بلال حبشی آ رہے آئے، صحابہ جناب والا مدینے دے بارڈر تے چلے گئے، فوج در فوج گئے، سارا مدینہ مدینے دے بارڈر تے آ گیا۔ سوال کرن والے نے سوال کیتا اے مدینے والے خیر ہے تسی بارڈر تے کیوں آئے ہو؟ کوئی تو آڈی جانگے؟ آکھیا کوئی جانگ نہیں ہے۔ آکھیا کوئی لشکر آ رہے آئے؟ انہوں نے آکھیا نا لشکر کوئی نہیں آ رہے۔ آکھیا پھر مدینہ دے بارڈر تے سارا مدینہ چل کے کیوں آیا ہے؟ انہوں نے آکھیا جا سیدنا بلال، انہوں نے آکھیا ساڑھا سردار بلال آ رہا، سارا
مدینہ حضرت بلال حبشی دا استقبال کرن واسطے آیا ہے۔ جڑے سرکار نال تعلق جوڑن نا، ہن ظاہراً کالا رنگ، موٹے ہوٹھ، والاں کگی نہیں ہونی، لیکن حضور نے نسبت اتنی عزت عطا کی تھی، محبت حضور نے اتنی عزت عطا کی تھی کہ سارا مدینہ حضرت بلال نے استقبال واسطے کھڑے۔ اے اصل چیز ہے جس تو اسی دور ہاں۔ مثلا راتی محفل ہوئی نا، بڑوے مسیح تے نیڑے تریڑے یہ نے دور نے، تا کیا وہ مسیح کتنے کھڑے آ رہے سے۔ اے عشق نہیں ہے، محفل جڑی نا محفل یہ فرض نہیں ہے۔ میں ذمہ دار ہیں اس گل نہ کہ فتوی لاونا مین تے لاوے، محفل فرض نہیں ہے، نہ کرو نہ تے تاں بھی تسی اسلام وچ ہی راسو، نکلنے نو گناہگار نہ ہونے، لیکن نماز فرض ہے۔ تے نماز کیڑی شئی نہ نام ہے، کوئی لمبی چوڑی گل تے ہے کوئی نہیں۔ صحابہ حضور کو پوچھا یا رسول اللہ قرآن بار بار نماز نماز آکھنا نماز ہے کہ؟ حضور پڑھ کے تکائی نہ فرما سلو کما رأیتمونی اصلی او کما قال۔ نبی پاک فرما جنج میں پڑھی انج تسی پڑھ کے دے کرو، مینڈی ادا بن ویسی تھوڑی نماز بن ویسی۔ لیکن ایسا کد نہیں پڑھی۔ میں ہن پوچھنا با نشامن ہی اج کہیں پڑھی، تھوڑے جو کئی جانے سر نیواں کر گئے سے، لیکن افسوس اس گل نہ مولا علی شیر خدا فرمایا جڑا بے نمازی اساں قرضہ نہ دیو، علی کیوں نہ دیویے؟ فرمایا جڑا رب نہ نہیں لہنا تونڈا لہے سی۔ کوئی نہ سمجھ آئی؟ اصل وچ رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا، ایک جاگ دا چور سن ہوتے ہیں، دوجا جاگ دا سخت بیمار راتی، ایک جاگ دا عشق دی مرض والا، دوجا جاگ دا پہرے دار راتی۔ غلام فریدہ سارے جاگن والے سم ویندن پر نہیں ہو سمدہ پروردگار راتی۔ آج کل اسا محفلاں وی نا یہ لوکاں نے نبکھاڑے واسطے بنا کے دیا۔ معذرت نال تساں نہ آکھنا پہ میں اوورال گل کر رہا، اس کیمرے نے ذریعے پیغام لکھاں لوگاں تک وینا پیا۔ یہ آکاش ساؤنڈ والے چنگ سالے پرانے عرصے نے، انہوں نے ہزاراں نے حساب تے فالوورن تے انہاں جناب ہتھوں لائی بھی ہونی نا تے تک کہنے دنیا پہ ہونے، تسی نہ سمجھو مرزال تے صرف لوگ تک کہنے پہ نہیں ہن دنیا ساں تک نہیں پئی۔ لیکن محفلاں نہ فائدہ تاں میں بندہ عقیدے نے اعتبار نہ غیرت مند ہو گئے۔ نہیں گلا نہیں سمجھ آئی؟ عقیدہ سچا تے سچا ہوئے، یہ نہیں مجبوری پوری کرنے آستے اس بندیاں تسی اپنے ممبر تے جا گنو جڑا کل توڑے پیسے نہ توڑے ہی عقیدے نے خلاف گلاں کرے تے توڑے عقیدے نے خلاف مدرسے بنا کے تے توڑے خلاف بندے تیار کرے، اس بندے تو بہتر ہے گھر آج کے نبی تے درود پڑھتوں نہیں محفل ہوئے نہیں۔ میں گل سمجھ آنی پئی؟ تے تسی بھی جدو بندہ منگاؤ تے پہلے جانچ پڑتال کیتے کرو۔ میری گل سمجھ آنی پئی؟ کہاں پہ منگینے ہو تے عقیدے نہ سچا تے سچا یا دیاڑ لاون آیا؟ یہ عقیدے نہ سچا نہیں تے وات آنا پیا تو واتو ساکو بیتے کرنا مزدوری کر 5000-1500 گھن ویسے۔ عقیدے والے لوگاں اپنے ممبراں تے بلائے کرو، بد عقیدہ لوگاں کدی بھی اپنے ممبراں تے بلائے نہ کرو کیونکہ آن والیاں نسلاں برباد کر سو۔ ایک روایت تے پھر اجازت، سیدنا صدیق اکبر نے نام سنا میں نے، اسلام نے پہلے خلیفہ میرے حضور نے روزے وچ آرام پہ کرے نے، جتھے حضور نہ ڈیرا اتھے ابو بکر نہ ڈیرا۔ میں آیا ڈھوک مرزال تے کتھے آیا ہن اخلاق نہ تقاضا کہ تسی میری جان نہیں بھی حفاظت کرو، میرے مال نہیں بھی تے میری عزت نہیں بھی، کیونکہ میں توڑا میزمان ہاں، میں توڑے بوئے تے آیا پیا ہے کہ نہیں؟ میں اگر توڑے بوئے تے آواں تے ماں مان ہے کہ مرزال والے نہیں ذمہ جدوں تک میں ایٹھاں میری عزت مال اور جان نہیں حفاظت ان کرے سن کہ خیال نے اس ابو بکر نے ماننا عالم کے ہو سی جڑا 14 صدیاں تو کہیں دنیا دار نے ڈیرے تے نہیں لیٹیا، نبیاں دے سردار دے ڈیرے تے لیٹیا ہویا ہے۔ گل سمجھ آنی پئی؟ اللہ اللہ حضرات گرامی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن ہوئے یا رات ہوئے ہر ویلے سرکار دے نال ہوندے ہے۔ ایک دن آپ جناب والا میرے آقا دی بزم ختم ہوئی ہے، صدیق اکبر اپنے گھر دے اندر آئے، حالی انہاں دے ابا جان اسلام دی دولت قبول نہیں کی تھی، انہاں دا نام ابو قواف آیا، انہاں دا والد بولیا، انہیں آکے ابو بکر ہر ویلے اپنے نبی دے نال گلاں باتاں کر دے رہندے ہو، کدی اپنی برادری دا بھی خیال کرو، رشتہ داراں دا بھی پتہ کر لیا کرو۔ جناب ابو بکر او مسکرا پہ آپ نے آکا ابا جان تسی جانو تے برادری جانے، میں تا صرف آمنہ دے لال نو جان دا۔ والد غصے نے اندر آیا،
اس آکا پتر مینڈا دے گلاں ہر ہوندیاں کرینے رانے بعد وچ اللہ نے اسلام دیتا ہے لیکن پہلے بوں کوڑے ہے اس معاملے انہاں وقت پتہ کی کیتا انا ابا کو حافت سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر نے ابے رن حضور نے بارے الٹیاں سیدھیاں گلاں کیتیاں ہن حضرت ابو بکر نے امتحان ہے برادری نہیں رکھی نبی پاک کا رکھا نہیں ادھر پیو وے اساں کچھ آکھنے تے روڑا آجے ادھر حضور نہ ہی آکھنے تے تاں بھی روڑا آخر جناب ابو بکر دا عشق بازی لے گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا کی کیتا روایت دے اندر آندہ تفسیر جلالین دے اندر فسکہو سکتن شدیدہ جناب ابو بکر نے اپنا تھپڑ اٹھا کے اپنے باپ دے چہرے تے ماریا فسقط من علی وجہہ انہاں دا ابا جناب والا زمین تے گر گیا ہے انہاں دے والد دے چہرے تے خون آیا لیکن صدیق اکبر نے اپنے بابے نو نہیں اٹھایا آپ دوڑے دوڑے سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے آ کے سرکار نو ساری کہانی سنائی میرے کریم آقا نے فرمایا اے صدیق میں منیا تیرا باپ گستاخ ہے لیکن اپنے ابے نو کدی بھی نہ ماریا کر تیرا باپ ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا واللہ لو کان سیف منی قریبا لقتلتو او کما قال صدیق اکبر نے آکھیا یا رسول اللہ میں نو رب کعبہ دی قسم ہے ایت میں اپنے بابے نو تھپڑ ماریا اگر میرے ہاتھ دے اندر تلوار آ جاویا میں اپنے باپ تا سر قلم کر کے لوگاں نو دساں لوگوں اسی اس باپ دے نال پیار کر دیاں جڑا نبی پاک دی عزت کرن والا ہے آج اڈی حالت کے وے کدی اساں غور کیتا رشتہ داریاں نے روڑے برادریاں نے روڑے فلانا روڑا سب تو اگے حضور نے ذات رکھ حضور ہیں تے سب کچھ ہے نبی پاک نہیں تے سنگیو اعلیٰ حضرت فرمانا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم آخری گل مولا علی شیر خدا علی پاک ایک جاڑے ایک بوٹے تلو لگے نہ سواری تے ہے کہ آپ اپنا سر مبارک نیواں کیتا جھکایا تے نال اپنا غلام نال آیا اس آکا یا علی شیر خدا توڑا سر مبارک تے ٹکرا نہیں رہا پھر اپنا سر نیواں کیوں کیتا نے فرمایا ماں بھی پتہ ہے کہ اتے ٹینیاں نہ میرا ماما ٹکرا نہیں رہا آکے بعد سر نیواں کر کے کیوں لگے ہو فرمایا ایک دن میں نبی پاک نال اتھوں لگ گئے ہوں اس وقت ٹینیاں تلا لمکیاں ہوئی ہیں سرکار اپنا سر انور جھکایا ہے کہ دریا ماما مبارک ٹینیاں نہ اڑ نہ منجے آپ نے فرمایا ٹینیاں لمکیاں نہیں لیکن علی نے سر اس تو جھکایا کہ میں نے آقا نی سنت زندہ ہو جائے ماں دسو اسنا حضور نہ کتنا تعلق ہے اساں حضور نی سنت تے کتنا عمل کرے نے اساں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے دیہڑی کتنی باری درود پاک پڑھنے ہیں کیا اڈنا اڈا حضور نہ رشتہ صرف نعروں تک رہ گیا کیا رسول مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال ساڈا رشتہ صرف اسی گل نہ رہ گیا نعرہ مار کے آکھو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے بس اتنی کی گل رہے اے مسلمان اپنی پہچان کر اللہ تو کسی عام نبی نے نوکری نہیں دیتی نبیوں نے سردار نے نوکری عطا کی تھی اللہ کریم تو سنگیاں نی محفل قبول فرمائے اللہ کریم آنے والے سال اس تو چنگا پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی ادھار اس تو کہ کئی آنکھیں نیندر پھر نہیں پئی سمجھ آئی کہ نہیں گلہ نہیں میں ایک رنگ کیتا ویا میں نے کاک چٹے میں دنیا پھر چھوڑی آخرین کلم الناس علی قدر عقولہم جے اگے کھڑیا رہے ہون گل او جی کرنی چاہیے میں نے گل سمجھ آنی پی کہ نہیں انہوں نے اتو تو لگے او جی گل کرنی نہیں چاہیے ہر بندہ حضرت ابو بکر آر نہیں ہونا با پورا گھر لوٹاوے کئی حضرت فاروق اعظمات ادھا گھر بھی حضور نے بارگاہ پیش کرے نے کہ ہر بندے نے اتنی ہمت نہیں ہونی راتی 12 بجے تک جاگے کئی 9 بجے سہم ہونے ہونے لہذا اللہ تو سنی محفل قبول کرے اللہ جنہ سنگیاں تمام کیتا انہاں اس سچے رائے نہ ہمیشہ مسافر رکھے تو ساں تنگیاں بھی آئیاں سن تکلیفاں بھی لیکن موجاں کرو ان لوگ جنہ حضور پچھے تانے تے مینے برداشت کیتے جنہ حضور پچھے لوکنیاں گلاں سنیاں دنیا داراں پچھے سنو تے انہاں کرسی لبے تے ان سجنا نہیں چھوڑے نے
جڑے ہیں نہیں نبیاں نے سردار انہاں پیچھے کوئی گل سنے تے کیا رسول اللہ اسے چھوڑ دے سن؟ میں نے آقا اس نے ہاتھ ناپ کے روز قیامت اسے جنت کے اندر لے کے جا سن۔ میں بارے دیگر پیر صاحب قبلہ نہ مشکور اما نے فون کیتا کیونکہ میں نے بڑے عرصہ دراز تو حضرت صاحب نال ایک محبت نہ رشتہ میں نے خاندان میں افراد وچوں الحمدللہ سید زادے انہوں نے حکم آیا اس حکم پورا کرنے میں حاضر ہویا۔ میری مجبوری کہ میں صبح سویرے کلاس پڑھانی ہونی پھر راتی پروگرام تے نکلنا ہونا یار زندہ صحبت باقی ای توڑنا وعدہ جے ساڑے پیڑ ٹیمے نال بنایا نے ٹیمے نال تقریر کر کے ویسا جنج آج کونی نہ آکھا با ماں لاکھ روپیہ دے سو تے میں تقریر کرے سا انجے ماں آنی نہیں اس دیاڑی بھی انشاءاللہ میں نے منہ اے نہ سن سو با چھلڑا چار دیو تے تاں آسا ای سودا دلہ نہ ہونا ملا نہ سودا نہیں ہونا ای نبی نی محبت نی گال ہونی جتھے ٹک ٹکی لگ ونجے جتھے سوئی اڑک ونجے چاس اسی زندگی نہیں آنی۔ وہ خواجہ غلام فرید نے نا شعر پڑھے نا انہوں نے میں سا گال سنے نا خواجہ صاحب کو کہیں پوچھا کہ عید کداں سراکی نے اندر پوچھا انہوں نے شہر نے اندر نا شہر انہوں نے کوٹ مٹھن شریف ہے گال میں نہیں سمجھے نہیں پہ ہونا اوکے اختے تھا نا اے پرانے بوڑھے ٹھیرڑے جڑے اٹھے ہو ٹھیک ہو نا خواجہ غلام فرید پاک کو اس درویش پوچھا راہ وینے ہر بندے کو راہ گزرو کو پوچھنا یار عید کداں با عید کدوں نے تے اڑ جا ماتڑ میڑ جنا پتہ نہیں ہے بھائی جنا ہتھو برنا پہ آ جا ہتھو اساں کہو یار بابا جھلا تھیاں عید ایک روزے تو بعد آنی ایک وڈی عید دو عیدیاں اور کیڑی عید ہے لیکن خواجہ غلام فرید تو لگے نا تے اسا کہا عید کداں خواجہ صاحب مسکرا پہ سمجھ گیا جنا ہتھو پہ بولنا گل اور پہ کرے نا خواجہ صاحب مسکرائے آپ فرمایا وات پوچھ کے آکے اسا کہا جناب عید کداں خواجہ صاحب فرمایا یار ملے جداں عید کداں آکے یار ملے او جنا جان گیا با پیڑے آڑا کھڑیار آج ہی لبا اس وقت اگلا سوال کیتا اسا کہا اچھا اگلی بھی دسو با یار ملے کداں نہیں سمجھ آئی پہلا سوال کیتا عید کداں با کدوں عید خواجہ غلام فرید فرمایا یار ملے جداں اسا کیا وقت یار ملے کداں یار بھی دسو نہ کدوں مل سی خواجہ صاحب مسکرایا آپ نے فرمایا میں مرے جداں اندر بندے پائی بھی ہوئے ملکائی تے وات آکھے با رسول اللہ ماں لبزنی کوڑے حضوراں پاونے آستے اپنا آپ مٹانا پوسی تاں رسول اللہ مل سن سمجھ آئی کہ نہیں علامہ بوسیری ساری زندگی وڈے وڈے بادشاہ منیاں جناب شانہ لکھنے رہے جس میں پورا جسا کام چھوڑ گیا نا ہار پلو تھک گئے ہار گئے ایک ہاتھ کام کرے نا یا انہاں آکھا جاگاں تا بہوں راضی کیتا ہونا حسنین نے نانے راضی کرے انہاں بات جناب لکھیا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل غول من الآوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لکھ کے نا بوسیری ایک ہاتھ سجا کام کرے نا یا انہاں جناب سراندوے تلے رکھا تے سینپ ہے مقدر جاگا کہ حضور اندے ویڑے تشریف کے نا جدو حضور آئے نا حضور فرمایا سنا میں نے نعت لکھیا کہ جی حضور لکھی حضور فرمایا سنا نا وقت کے لکھیا علامہ بوسیری فرمایا نے خواباں وچ وقت میں حضور نعت سنائی کہ حضور میں نے نعت سنی تے اتنی پسند آئی ماں حضور اپنی چادر مبارک عطا کی تھی نال میں نے بدن تے حضور ہاتھ پھیر کے حضور فرمایا بوسیری اسی توڑتے راضیاں علامہ بوسیری فرمین رات لگ گئی وڈوا میں جاگا تے ہاتھ ہلایا کھبا ای بھی ہلنا پیا ٹانگ ہلائی بھی ہلنی پئی اے ہلائی بھی ہلنی پئی سوچن لگ پیا بھئی راتی تک تا فالے جائے ہون کے ٹھیک ہویا پر میں نے جو ہی تکیہ چایا تھلو حضور نی چادر نکلی نا میں وقت اکھیاں نہ تڑپ کے لائی تے رو پیا میں آکھیا بوسیری تونا مقدر جاگا راتی تونے ڈیرے تے نبینا سلطان تشریف کے نکے آیا ہے میں نے یہ گلہ سمجھ آنی ہے پیان میں اللہ گواہ وے توڑتے راضی ہیں میں نے روپیہ نہ توڑتے گلہ کونی بچیر کا ٹائم کیوں دیتا نے
صرف یہ کچھ کہ ہمت ہر بندے نہیں کجے نہیں ہونی، وقت وقت میں صدا گلا ہونیاں نا۔ علامہ بصیری فرمائیں ماں بڑی خوشی ہوئی، میں آکھا وینے حلوائی کوڑو تازی مٹھائی بنوینے ہاں سنگیاں ساتھیاں جو بنڈینے ہاں باراتی میں ڈیرے تے حضور تشریف گھن کے آئے ہیں جی۔ علامہ بصیری فرمائیں مٹھائی نے ڈبا گدا آنا پہ آتے رہا ہے تو ایک مجذوب بابا جیسا لوگ آتے ہیں جھلا کلا او میڑا اسا کہ بصیری ادھر آ، میں نیڑے آئے تو فرماون لگے ادھر سون میں ڈی گال رکھے جی بابا جی دسو کہ مٹھائی نہ روڑا بھی دے تے راتی جڑی سونے سنائی ماں بھی سنا ہیں، مٹھائی نہ روڑا بھی دے تے راتی جڑی سونے سنائی تسی بولو نا ماں بھی سنا۔ علامہ بصیری آکھنے لگے بابا تو ساں بھی پتا، فرمایا بصیری تو آج پتا لگا اڈے علاقے جدوں ہی سونے آمنا ہوئے نا اساں پہلے فرما دینے تیار ہو جاؤ نبینا سلطان تشریف لے کے آ رہے آئے، کیونکہ جناب والا سرکار دینا اللہ علیہ تے اسے جناب والا بول بول کے آدیاں دلان دے گئے سودے تیرے دیدار دی خاطر زمانہ سارا چھڑ آئے اساں ایک یار دی خاطر ربڑی منا پونا تاں منج کے مقام لبنا اسا کہ عید کداں اکھ یار ملے جداں اکھ یار ملے کداں اکھ میں مرے جداں اکھ میں مرے کداں اکھ یار تکے جداں یار نی نظر پوے تے میں مرنی وگرنہ جنا چار کتاباں پڑھے نا تے پنجویں تو پہلے پہلے سارے گرائیاں آگے لائے ہوئے ہونا کہ نہیں چپ کر گئے ہو ان تو ساں آگے لائی رکھے نے سمجھے نا کونوں پہ گلا میں تھوڑا درد سمجھ کے گل پہ کرے نا میں جا دردی تو ساں کو نہیں لبن لگا سمجھ آئی نہیں کہ نہیں اے چار جماعتاں بعد پڑھنے نا تے ابیاں اکھیاں پہلے تک کہنے ابا جی تسی زوراوارو توڑے دور تے پڑھائی کو نہیں ہے میں جنڈو پڑھ کے آیا بڑے رنگ لا کے آیا ہیں کہ فائدہ اس تعلیم نہ جس تعلیم میں ماؤ پیو نہ حیا کو نہیں گلاں چو گل آ گئی میں مکاونے دی وینا پیا حضور فرمایا جس چٹیاں ککھا نہ حیا کیتا اس رب نہ حیا کیتا تے نبی پاک فرما کوئی لوی عمرہ والا جاکو جوان اگر کہیں بڈھے نہ احترام کرے کہ حضور فرمایا ایک جڑا سی او جوان بھی بڈھا ہو سی آقا وات کے ہو سی سرکار فرمایا وات انج ہو سی جدو او بڈھا ہو سی نا جنجے جوانی چو اس بڈھے نہ حیا کیتا ہو سی بڑھاپے اللہ اس نے دور نے جوانا نے دلن چو اس نے حیا پیدا کر دے گا تے جڑے تسی لوے لوے اٹھے ہو نا نوے نوے وجا ہونے تے جیا ماں ٹوڑی نو نہیں کھڑن دینی جی کدی اجازت دیو تے پر لیے ویلی جیسی پہ رواں جیری سکیاں تے بانگاں دین تے تسی ادھر جناب یاد رکھ جیے تو تنگ نہ ہو نبی پاک نے فرمایا البرکت ما اکابرکم او کما قال اے رضا محمد کو پوچھو نا طالب علم بھی رکھے ویس رکھے وے نے نا مدرسہ بھی گئے وے لوگ دید بھی ان کاری صاحب توڑے اعلان پہ کرنے اب میں نے استادہ نہ پتر آیا تھوڑا مان ہے لیکن کاری کرم لائی صاحب نے کوئی جا رکھ سکنا بولو تسی سارے اس جنے چاہی رکھو موڑے تے اس نے بابے والا کوئی صدہ تے بول کوئی مار سکنا یہ نہ کوڑ پوچھو جنہوں نے پیرے ٹر گئے نبی پاک نے فرمایا البرکت ما اکابرکم حضور فرمایا برکتاں گرنیاں نے تے اس چینج نہیں لبنیاں بجیا تسی پرے کوٹے جرا ہوتا سی ادھر وینے پہ ہاں نبی پاک فرمایا جب برکتاں گرنیاں نے تے بعد وڑکے وڑکیاں نال رکھو آقا کیوں حضور فرمایا برکتاں لبنیاں وڑکیاں نال سمجھ آئی کہ نہیں کئی تیج ہونے نہ آخنے ان تا تنخواہ نہ گزارا چلنا پر بابیری زورا وارن بد پریزی کرنے بیمار ہو وین بعد جنڈو دوائی گھن کے دیو میں ڈیا کوئی تنخواہ ہوئے بہت ہی لاغوے نہیں اے کئی ہونے نہ ایویں ناسا چڑھنے پیو دادے تھے یاد رکھو حدیث پاک ہے نبی پاک نے فرمایا انکم سترزقون بضعفائکم او کما قال اللہ نے نبی فرمایا جنا تسی منہ بنینے ہو نہ جنا تاکہ منہ وٹینے ہو بقدر جیر انجنا کن گوڑی گھن دے حضور فرمایا کہ پتا اللہ انہا بڑھے نے صدقے تو ساں ٹکر دینا پہ ہو میں نے یہ گلاں بہت کوڑیاں نے پر سچیاں گلاں نے نہ تا میں کہنے کو منگا کدی دے نہ تنگا میں نے رب میں اتنا دینا پیا لوگاں 2 ٹائم نہیں لبنا تو میں 6 ٹائم کھاواں تو میں 6 ٹائم دینا میں نے گل سمجھ آئی کیونکہ جڑا نبی نہ کمی ہو سکیں شہی نہیں کمی نہیں
گل میں نہیں سمجھ آنی پی نے لہذا میں نہیں توڑے اگے گزارش ہے میلاد مناونے والے ہو اپنے ماؤ پیو نہ حیا سلامت رکھو اپنے ماؤ پیو نی عزت برقرار رکھو تسی جتنی وڈی کرسی تے پڑھ ونجو نا ماں پیو آخر ماں پیو یہ میلاد نہ پیغام نے حضور نی محبت نہ پیغام نے حضور نے سامنے دو صحابی اچھی نیوے ہوئے تھے ایک ہی دنیا کا یبن سودا کالی ماؤ نے پترا حضور گل سن گی دی حدیث پاک نے الفاظاً لقد طفح القیل نبی پاک نے صبر نہ پیمانہ چھلک پیا حضور فرماتے اس نے اماں گالی دیتی اکھے نہیں حضور اکھے بات اس نے ماؤا کالا کیوں آکھے کہ حضور کالی تے کالا ہی آکساں سرکار فرما ماں کالے رنگ والی ہوئے تے ماں نہیں ہونی سرکار فرما کوئی مین کول پوچھے ماں کہاں آکھنے میں تو بچپن وچ اپنی ماں اس دنیا تو میں رخصت ہو گئی مین کول پوچھو ماؤ بنا زندگی کینج گزرنی سرکار فرما میں بچپنا اپنی والدہ بنا گزارا اور جدو دنیا تے آیا میرے والد دنیا تے کو نہیں ہے حضور فرما ماما نال اچھی نیویں گل نہ کیتے کرو کیونکہ الجنت تحت اقدام الامہات و کما قال سرکار نے فرما جنت توڑی ماما نے قدمہ نہ طواف کرینی ماما نال بنا کے رکھے کرو اللہ جنت تساں عطا کر دے گا ایک شعر پڑھ ساں پھر اجازت آکاش بھائی اللہ تساں سلامت رکھے میں نے شہر پنڈی گئے اپنی ایک نا تے پہچان ہے اور تقریر کرنے آستے اگلے نہ جاگنا ضروری ہونا تے ساؤنڈ آلے نہ جڑانا ایماندار ہونا ضروری ہونا ان دو گلیں جی ہونیاں جنہ نہ کھڑیار جناب لوریاں دینے جی اینا چو کوئی جنا درک جناب ایک ٹوٹی غلط دبا سٹے تے ادھر بھی کام گیا کہ تُسی ستے ہو تاں بھی کام گیا گل سمجھ آئی کہ نہیں اللہ اللہ حضرات گرامی جنہ لوگوں اپنے علمہ تے مانے تے اپنے والدین تے مان نہیں ہے جنہ جناب والا اپنے علمہ تے دولتیں دے نال اپنے ماں باپ نو بولا دیتا ہے انہاں واسطے پیغام عارف کھڑی بولے آپ نے فرمایا وہ پڑھنے ہوتے وہ مانے کرینا کہ نایا کی میں پڑھیا صداوے مت روڑ دے وے دو دے کڑے اللہ تساں سلامت رکھے اللہ تساں حضور نی محبت دے قائم رکھے بڑوانی نماز پڑھ سو کیڑی انشاءاللہ کئی سیاسیاں والی بھی ہونی نا ساری زندگی پیچھے لگے رہو انشاءاللہ اس واری جتے ہوں تے توڑی ٹوٹی تے توڑا پیپ تے توڑی گیس لو سیاں وہ بات جیتوی ونجان دے دیسی کدی نہیں او انشاءاللہ کیتی نہیں تے مینڈا کام ہے پہنچاونا گال نہ منے سو تے مینڈی بھی مجرم ہو خدا نے بھی مجرم ہو تے سونے مصطفیٰ نے بھی مجرم ہو لہذا 5 نمازاں اپنیاں پڑھے کرو جتھے ٹائم ویڑا لگنے اتھی قبلے دے منہ کر کے باوضو ہو کے زمین تے سجدہ کیتے کرو اس زمین قیامت آل دن توڑی گواہی دے کے آکسی یا اللہ میں توڑی دھرتی ہو کے گواہی دینی ہیں یہ توڑا او مخلص بندہ جدو جگ اپنے روڑیں چاہے یہ اس وی سر سجدے رکھ کے سبحان رب یل آلانی صدا لینا پہ آئے تقریر میں کونی کی تھی صرف ٹاک لاون آئے ہوں لا سٹا زندگی رہی تھی تقریر سنے سا یار زندہ صحبت باقی واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں